کی توفیق نہیں ہوتی، ہر آنکھ کو قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہر ہاتھ کو قرآن چھونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ خدا جن کو چن لیتا ہے اپنی کتاب انہی کے ہاتھوں میں آتا ہے۔ خدا جن کی آنکھوں کو چن لیتا ہے انہی کو کتاب اللہ دیکھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح اللہ کے بندو، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب خدا ہی کسی سے ناراض ہو جائے، جب اللہ ہی کسی سے ناراض ہو جائے، اب آپ مجھے بتائیں، بلکہ بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا جب انسان کو اپنا دشمن بنا لے، یا انسان کے ساتھ اللہ دشمنی کا اعلان کرے، جنگ کا اعلان کرے، اب آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اب مجھے بتاؤ ہمیں کون بچانے آئے گا، ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کے بادشاہ لوگ، یہ دنیا کے حکمراں لوگ کچھ نہیں کر سکتا کوئی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر جب پتا نہیں ہل سکتا تو اللہ کی مرضی کے بغیر تمہیں کوئی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے، تمہیں کوئی مصیبت کیسے پہنچا سکتا ہے؟ مسلمانوں واللہ العظیم ہمیں احتساب کرنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، خدا ہم سے ناراض تو نہیں، رب تبارک و تعالی ہم سے ناراض تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ راضی ہے یا ناراض ہے اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ خدا جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جس سے راضی ہوتا ہے، جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اس کو عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہاں بہت خوبصورت سے ایک واقعہ یاد آ گیا، کیونکہ عرس بھی ہے۔ حضرت سیدنا عطا ابن رباح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے۔ اللہ اکبر۔ بازار گئے، بازار جانے کے بعد وہاں پر کنیزیں بک رہی تھی۔ پہلے انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے، مرد ہوتا تو اس کو غلام کہتے، عورت ہوتی تو اس کو کنیز کہتے۔ کنیزیں بک رہی تھی، عورتیں بازار میں بک رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک کنیز پر نظر پڑی، وہ کنیز پاگل تھی، پاگل۔ اللہ اکبر۔ پاگل کنیز بک رہی تھی اور اس کا مالک کہہ رہا تھا اس پگلی کو کون خریدے گا؟ ظاہر سی بات ہے پاگل کو کون لے کر جا سکتا تھا، لیکن حضرت عطا نے سوچا چلے بھائی کسی پاگل پر ہی رحم کر لیتے ہیں، اور پاگل کنیز کو آپ نے خرید لیا۔ اور خریدنے کے بعد یاد رکھنا بے شمار پاگل بکنے والے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، واللہ العظیم اللہ اللہ کروڑوں دانا ان کے تلووں تک نہیں پہنچ سکتے، اتنے ہوشیار ہوتے۔ کچھ دیوانے، کچھ پاگل بکنے والے، وہ بھی ایسی ہی پاگل تھی۔ اللہ اکبر۔ پاگل سمجھ کر احسان کے رشتے سے اس کو خرید لیا، خرید کے گھر لائے، اور لانے کے بعد اس پاگل نے اچھے کپڑے پہننے سے انکار کر دیا، اچھا کھانے سے انکار کر دیا، ان کے مکان میں رکنے سے انکار کر دیا، چھوٹا سا جھوپڑا اس کو مکان کے آنگن میں دے دیا گیا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو حضرت عطا نے کیا دیکھا کہ وہ کنیز چپکے سے اٹھی، جس کو پاگل سمجھ رہے تھے، اور اٹھنے کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز شروع کر دی۔ حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیسی پاگل ہے، اس کو کیسے شعور ملا؟ حالانکہ وہ پاگل نہ تھی، پاگل دکھتی تھی۔ اور اللہ اللہ جیسے وہ سر سجدے میں رکھتی ہے تو سجدے میں سر رکھ کے مناجات کس طرح کرتی ہے، ذرا اس کو سن لے۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ لکھتے ہیں وہ پاگل کنیز کہتی ہے اے اللہ جو تجھے مجھ سے پیار ہے، توجہ کرنا، اے اللہ جو تجھے مجھ سے پیار ہے اس پیار کا واسطہ میری بات کو سن لے۔ تو حضرت عطا نے سنا، سننے کے بعد آنے کے بعد بے چین ہو گئے، اور جب اس نے مناجات پوری کر لی تو کہا او پگلی تو اتنی بڑی ہو گئی کہ اللہ تجھ سے پیار کرنے لگا، اور تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے؟ ارے مناجات کرنا تو ایسے کرنا کیسے کہ اللہ جو میں تجھ سے پیار کرتی ہوں اس پیار کا واسطہ۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ ایک بات آپ کو کہوں، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، برا مت ماننا، حالانکہ آپ سب لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ بھیا پیار کرتا ہے، یہ بھیا پیار کرتا ہے، وہ بھائی پیار کرتا ہے، اس لیے کہ دل کی کیفیت کون جان سکتا ہے؟
تو جب آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جب مجھے اس کا علم نہیں تو اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ لیکن وہ کتنے یقین سے کہہ رہی تھی، اے اللہ جو تجھے مجھ سے پیار ہے۔ تو عطا نے کہا ارے تو اللہ سے پیار کرتی ہے، اللہ تجھ سے کب سے پیار کرنے لگا اور تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ تو اس نے پلٹ کے کہا عطا واللہ العظیم وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور پیار نہ کرتا تو پھر مجھے رات کو مناجات کی توفیق کیوں نہ کرتا؟ وہ اللہ ہے جس نے تجھے سلا دیا اور مجھے بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں کھڑا کر لیا۔ یہ پیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، اب ذرا اندازہ کر لو خدا کا پیارا کون ہے۔ اگر فجر میں مسجد میں کھڑا ہے تو تو خدا کا پیارا ہے، اور اگر بستر میں سو رہا ہے تو اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اگر تو حلال لقمہ کھا رہا ہے تو تو اللہ کا پیارا ہے، اور اگر حرام کھا رہا ہے تو تو اللہ کا دشمن بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی عورت تیرے سامنے آتی ہے اور تو اللہ کے خوف سے نظر جھکا لیتا ہے تو تو اللہ کا پیارا ہے، اور اگر عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ نے تجھے اپنا دشمن بنا لیا ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو زمین کے اوپر بھی ان کو پٹوائے گا، اور زمین کے اوپر کسی سے بھی پٹوائے گا، اور زمین کے اندر جائیں گے تو زمین کے اندر بھی پٹوائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کس کو دوش دیتے ہو، کس کو مجرم ٹھہراتے ہو؟ واللہ ہم نے تو خدا سے دشمنی مول لینے کی کوشش کی، حالانکہ ہم نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ کون مسلمان ہے جو معاذ اللہ اللہ سے دشمنی لے اور اللہ کا دشمن بنے؟ یہ شعوری طور پر نہیں ہے، لا شعوری طور پر ہے۔ بتاؤ نا کتنے گناہ کرتے ہو، کتنے جرم کرتے ہو۔ کچھ تو کہتے ہیں ارے ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا، اللہ ہمیں عذاب نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے پیغمبر نے کہا سدھر جاؤ ورنہ اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ تو ایک شخص کہتا ہے ارے اللہ مجھے عذاب نہیں دیتا، میں تو برسوں سے گناہ کر رہا ہوں، بڑے بڑے پاپ اور جرائم کرتا ہوں، اللہ مجھے کچھ جب سزا نہیں دے رہا ہے۔ اس پیغمبر نے کہا مولا دیکھ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہی آتی ہے اے میرے پیغمبر اس سے پوچھو کیا کبھی اللہ کے خوف سے رونے کی توفیق ہوئی؟ کیا کبھی عبادت کی توفیق ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، نہ اللہ کے خوف سے رونے کی توفیق ہوتی ہے نہ عبادت کی توفیق ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کی زبانی کہلوایا گیا اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تجھ سے رونے کی توفیق چھین لی، اللہ کے خوف میں عبادت کی توفیق چھین لی۔ آج میرے اتنے سارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیو بتاؤ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلم میں دیکھ کر تو روتے ہو، غزل سن کے تو روتے ہو، گانا سن کے تو روتے ہو، کیا کبھی نعت رسول سن کے بھی ہمیں رونا آتا ہے؟ یا کبھی اللہ کے خوف سے